ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کریں تو بہت ہی اچھے طریقے سے کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب کے راستے کی طرف بلانا۔ دونوں چل رہے تھے نا۔ دعوت پکار کو کہتے ہیں، بلاوے کو کہتے ہیں۔ آپ کسی کو شادی کا بلاوا بھیجتے ہیں، کسی کو کھانے کا بلاوا بھیجتے ہیں، یہ بھی دعوت ہے۔ اور آپ کسی کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، یہ بھی دعوت ہے۔ آپ کسی عقیدے اور عمل کی طرف کسی کو اس کی اصلاح کی طرف بلاتے ہیں، یہ سب دعوت ہے۔ جو چیز یہاں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک۔ یہ جو دعوت ہے یہ نہ کھانے کی ہے، نہ قوم پرستی کی ہے، یہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ بات یہ ہے کہ معاشروں کے اندر ہر گھڑی کوئی نہ کوئی دعوت، کوئی نہ کوئی بلاوا اور اس کی سرگرمی موجود ہوتی ہے۔ آپ اور میں دعوت کا اگر کام نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ اکثر سننے میں آتا ہے، پژمردگی ہے، مایوسی ہے، معاشرے کا شکوہ ہے، نظم کا شکوہ ہے، اگر ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت تو کوئی دے رہا ہے، ہم نہیں دیں گے، کوئی اور دے گا۔ کوئی اللہ کی طرف بلانے والے دعوت نہیں دیں گے تو طاغوت کی طرف بلانے والے بہرحال موجود ہیں، وہ تو دعوت دیں گے۔ اب یہ ہمارا اللہ سے اور اللہ کے اس پیغام سے اور اس کے راستے سے اور اس کی دعوت سے محبت ہے کہ ہم اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ معاشروں کے اندر مخلص لوگ، کسی بھی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے لوگ ہر معاشرے میں موجود رہے ہیں۔ ہر معاشرے میں اگر جماعت اسلامی کے لوگ دعوت نہیں دیں گے تو MQM دعوت دے گی اور لوگ اس کے ساتھی بنیں گے، اور اس کے ساتھ بھی مخلص لوگ ہی جاتے ہیں۔ کسی بھی تنظیم کو چلانے والے، اس کے آگے چلنے والے، چاہے وہ برائی کے لیے مخلص ہوں، چاہے اچھائی کے لیے مخلص ہوں، چاہے قوم پرستی کے محدود تصور کے دعوت دینے والے ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کی
جیسے وسیع ہستی ہے، جیسے مخلوق کا اس کا تصور ہے، اس کی طرف دعوت دینے والے ہوں۔ بہرحال معاشرے نے دعوت ان کی قبول کرنی ہے جو دعوت دینے میں سرگرم ہے۔ اگر دعوت ہی نہیں دی جا رہی تو پھر شکوہ کس بات کا؟ اور معاشروں کا شکوہ کس لیے کہ معاشروں کی بگاڑ کو دیکھ کر ہی تو دعوت دی جاتی ہے۔ اگر معاشرے ہی سنورے ہوئے ہوں تو پھر دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ہی معاشرے دعوت کے محتاج رہے ہیں، ضرورت مند رہے ہیں۔ اب وہ کس قسم کی دعوت ہے کہ جو دینی ہے ہم نے؟ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے۔ اب یہ رب کا راستہ کیا ہے اور رب کے راستے کی طرف بلانے کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھی بھلی بات کسی کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ قریش مکہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، اللہ نے ان کے سامنے سوال کیا ہے کہ کوئی قوم پرستی کی دعوت دیتا ہے، کوئی مفاد پرستی کی دعوت دیتا ہے، تو یہ ہمارے مبعوث کردہ نبی کا کیا قصور ہے؟ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی بندگی کا راستہ ہی در حقیقت اللہ کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا یہ اتنا عظمت والا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہے کہ جن کی پابندی کی جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان اصولوں کی پابندی نہیں کرتے، دعوت تو دے رہے ہیں لیکن جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی ڈنکے کی چوٹ بات پہنچا دیتے ہیں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حق کی بات پہنچائی جائے، لیکن حق کیسے پہنچایا جائے؟ جو میرے ذہن میں آئے، جو میرے دل کا غبار ہو، جو میری بھڑاس ہو، میں جیسے چاہوں نکال دوں، یہ دعوت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے کوئی اصول بھی بیان کیے ہیں، کوئی طریقہ بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہم کہہ دیں جی ہم نے تو حق پہنچا دیا؟ بھائی حق پہنچایا کس طریقے سے ہے؟ لوگوں کی کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، کچھ جذبات ہوتے ہیں، لوگوں کی کچھ ایفیلیشنز ہوتی ہیں، لوگوں کے سوچ کے دائرے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مد نظر نہ رکھا جائے تو دعوت دینے والے کے اخلاص کے باوجود، اس کے دلائل کے باوجود، دعوت جو ہے بعض اوقات سننے والے پر الٹا اثر کرتی ہے۔ وہ اس کا ری ایکشن لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس دعوت دینے والے داعی اور اس کی دعوت اور اس تنظیم سے بھی وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعوت کے کچھ اصول مقرر کیے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انسان کی تعمیر اس تعمیر سے بھی مشکل کام ہے جو ایک انجینئر، ایک معمار، ایک مستری کسی بھی لکڑی کو بنانے سنوارنے، کسی بھی اینٹ کو اس کی ضرورت کے مطابق گھڑنے کا فریضہ انجام دیتا ہے، اس کو مختلف زاویوں سے اس کو تراشتا ہے، اس پتھر کو کہ جس کو فٹ کرنے کے لیے ضروری ہے جو عمل کیا جائے اس کی نگہداشت کرتا ہے۔ تو یہ انسان جو محض ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے کچھ اپنے اپنے معاملات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ ماحول ہے جس سے وہ نکل کر آتا ہے۔ تو اگر اس کے ان حالات کو مد نظر نہ رکھا جائے اور اس کے جذبات اور اس کی علمی سطح کو سامنے نہ رکھا جائے تو پھر ایک انگھڑ آدمی عین ممکن ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے اور اپنی دعوت سے متنفر کر دے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ضرور بلاؤ اپنے رب کے رستے کی طرف، لیکن کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کی قوت کو۔ حکمت یہ ہے کہ جس معاملے میں آپ داخل ہو رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اس کے سارے جتنے دائرے ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں سننے والے کے لحاظ سے، سنانے کے لحاظ سے، اور وہ پیغام اور وہ میسج جو آپ دے رہے ہیں اس کے لحاظ سے، تو وہ کیا ملحوظ خاطر رکھے گئے ہیں کہ نہیں؟ مثلا ایک آدمی کی علمی سطح کتنی ہے، اس کی آیا علمی سطح کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ ایک آدمی کی ایفیلیشن کن خیالات سے ہے، ان کو اکھیڑنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کی جو جذباتیت ہے اس کو مد نظر رکھنا، لیکن بات کو بھی پہنچانا، یہ کتنی اہم بات ہے۔ کسی عالم دین نے جب ہندوستان کے اندر اس کو موقع ملا کسی دیہات کے اندر جا کر بات کرنے کا، تو لوگوں کے اندر ہندو مت اتنی داخل ہو چکی تھی دہلی کے بالکل قریب کے علاقے میں کہ بہت سے مسلمانوں کے نام بھی غیر مسلموں کے تھے، وہ کام کاج بھی ایسے کرتے تھے۔ تو ان عالم دین نے ان لوگوں سے بات کی کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کے نام پوچھے تو وہ ہندوؤں والے تھے، ان کے کام پوچھے تو وہ بھی مسجد بے آباد پڑی ہوئی تھی۔ پوچھا کہ تم مسلمانوں والے کون سے کام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نکاح کرتے ہیں اور پھیرے بھی لیتے ہیں۔ ہندوؤں والے تو کہا کہ نکاح بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم تعزیہ بھی نکالتے ہیں، ہم حضرت حسین کا تعزیہ بھی نکالتے ہیں۔ تو اس عالم دین نے جو تعزیے کا قائل نہیں تھا، ان چیزوں کو نہیں وہ دین کا حصہ سمجھتا تھا، نہ ضرورت، تو اس نے کہا اچھا تم تو واقعی مانو، اچھا تم تعزیہ بھی نکالتے ہو، تم نکاح بھی کرتے ہو۔ تو پھر اس نے ایک دو باتیں ان کو سمجھائیں کہ یہ مسجد بھی تو مسلمانوں کی ہے، اس کو آباد کیا، اور ان لوگوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں جی ہم نماز کو آباد کریں گے۔ شیخ نے ان کو کچھ نصیحتیں کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کام کر رہے ہیں نا باقی نکاح کا، تعزیے کا اور فلاں فلاں، وہ آپ، لیکن یہ نماز آپ ضرور شروع کر دیں۔ یہ کہہ کے آ گئے۔ جو ان کے مریدین تھے جب انہوں نے شیخ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو پوچھا حضرت یہ تعزیہ تو شیعوں کی بدعت ہے، یہ تو بڑی کبیر چیز ہے، گمراہی ہے، اور آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ شیخ نے کہا کہ ان کی اسلام کے ساتھ نسبت کی ڈوری ایک تعزیے کے عمل سے ہی تو بندھی ہوئی ہے، وہ اس کو اسلام سمجھتے ہیں، ایک نکاح سے ہی تو بندھی ہوئی ہے۔ میں اس ڈوری کو بھی توڑ کے آ جاؤں؟ میں نے اس ڈوری کو قائم رکھا ہے، کم از کم تعزیہ ہندو تو نہیں نکالتے، یہ مسلمانوں کی ہی روایت ہے، تو جب ہم دوسری ڈوری مضبوط کر لیں گے تو پھر اس ڈوری کو بھی توڑوا لیں گے۔ تو یہ ہے حکمت کہ انسان یہ تو دیکھے کہ ایک شخص کتنا دور ہے۔ مجھے بڑی اہم بات لگی کہ ایک شخص جس کی مسلکاً سعودی عرب سے بڑی کمٹمنٹ ہے، گہری ہے، جب اس نے ایک بات کہی، اس نے اپنے رسالے کے اندر لکھا، اس نے طیب اردگان کی بڑی تعریف کی، تو اس کے اوپر اسی حلقے کے آدمی نے تنقید کی کہ آپ طیب اردگان کی جو یعنی کہ سعودی عرب کی اور ترکی کی آج کل
لگے ہوئے نا، آپ طیب اردگان کی تعریف کرتے ہیں، ترکی کی تعریف کرتے ہیں جو سیکولر ہے، اور سعودی عرب تو اسلامی مرکز ہے، اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں، لیکن ترکی سیکولر ہوتے ہوئے اسلام کی طرف رخ کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب اسلامک قوانین ہوتے ہوئے سیکولرزم کی طرف رخ کر رہا ہے، اس لیے مجھے وہ زیادہ پیارا ہے کہ جو پلٹ رہا ہے اسلام کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ کس وقت بات کون سی کرنے کی ہے اور کس سطح کے آدمی سے کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقلی سطح کے مطابق مخاطب کرو، ان کی جتنی استعداد ہے اس کے مطابق مخاطب کرو۔ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو اگلی منزلوں کی تقریریں سنا رہے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھنے پہ پورا آمادہ نہیں ہے، آپ اس کو نوافل کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو فرمایا کہ اے معاذ، تم ان لوگوں میں جا رہے ہو کہ جہاں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو وہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جو مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد کہنا انہیں کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو جب موقع آئے سال بعد تو ان کو بتانا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جب رمضان کا مہینہ ہے تو پھر انہیں بتانا کہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، اور اسی طرح یہ تدریج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور یہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو مدینے سے باہر ایک مسجد کی امامت کرتے تھے، تو لوگوں کی شکایت ملی کہ لوگ عشاء کی نماز ہی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد پڑھتی ہے۔ آپ نے اس بستی کے لوگوں کو بلوا لیا، بلوا کے ان سے پوچھا کہ تم عشاء کی نماز کیوں نہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں، ہم تھکے ہارے آتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی قرات کراتے ہیں، تو ہم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل کو حاضر ہونے کا بلاوا بھیجا، وہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، تم ایسے نمازیں پڑھاتے ہو؟ یاد رکھو کہ جب نماز پڑھاؤ تو اس طریقے سے پڑھاؤ، اس خیال کے ساتھ پڑھاؤ کہ تمہارے پیچھے جو کمزور ترین آدمی ہے اس کا بھی خیال رکھ سکو۔ اور فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ میرے پیچھے کمزور لوگ، بوڑھے لوگ بھی ہیں، میرے پیچھے بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں کہ جن کی ہانڈیاں پچھلے جل رہی ہیں اور بچے رو رہے ہیں، تو میں اپنی نماز کو، فرض نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے وہ رسول جو اپنی نفل نمازوں میں اتنی لمبی قرات کرتے تھے کہ پاؤں میں سوزش ہو جاتی تھی، لیکن جب امامت کرتے تھے تو پھر اور حساب ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت سکھائی، اور اگر یہ حکمت سامنے نہیں رکھیں گے تو بالکل وہ معاملہ ہوگا کہ کسی مولوی صاحب کو تبلیغ کا جوش آیا تو ایک نوجوان کو انہوں نے قائل کر لیا، نماز پڑھنے کے لیے ان کو لے آئے، نماز جب شروع کی تو سورہ بقرہ شروع کر دی اور سورہ بقرہ ہی پڑھاتے چلے گئے، 40 رکوعوں کی بقرہ پڑھائی، گائے والی صورت،
تو آئندہ وہ نمازی توبہ کر گیا، نہیں آیا نماز میں۔ مولوی صاحب نے پھر گھیرا اس کو کہ بھائی کیوں نہیں آیا نماز میں؟ کہنے لگے جی آپ نے تو اتنی لمبی قرات، اتنی لمبی صورت پڑھنی شروع کر دی، ایسی نماز سے تو ہم باز آئے، ویسے ہی اللہ معاف کر دے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، آئندہ آپ آئیں، آئندہ میں مختصر نماز پڑھاؤں گا، آپ کے لیے سہولت کروں گا، آ جائیں۔ اب مولوی صاحب نے نماز قرات شروع کر دی، سہولت والی قرات شروع کی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا سلوک کیا؟ جب اس نمازی نے ہاتھی کا نام سنا وہیں سے نماز توڑی بھاگ گیا۔ پیچھے پیچھے مولوی صاحب نے بھی نماز توڑ کے دوڑ لگا دی پیچھے، ہاں بھائی آج کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آج تو میں نے چھوٹی سورج شروع کی ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب کل تو آپ نے گائے والی سورج شروع کی تھی تو کمال کر دیا تھا، آج تو ہاتھی والی سورج شروع ہو گئی ہے، آج میرے ساتھ کیا بنے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار کسی کو بدکا دیں گے تو جو دودھ کا چھلا جلا ہوتا ہے نا، وہ لسی بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، پھر قریب نہیں آتا ہے۔ تو یہ پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چند حکمت کی بات ہے۔ لیکن کسی کی جذباتیت ہوتی ہے، کسی کی تعلق ہوتا ہے، کسی کے کسی پیر صاحب کے ساتھ، کسی کے کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جہاں دعوتی جماعت ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت بھی ہیں، اور سیاست میں ایگریسو ہونا اور بھڑاس نکالنا اور اپنی ہی بات منوانا، یہ ایک اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہمیں فرق کرنا ہوگا، یہ بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ہمیں گاؤں والوں نے کہا کہ جی آپ کوئی بھی مہینے میں ایک جمعہ پڑھا دیا کریں۔ وہ میں اکثر جاتا رہا، تو جب میری ذمہ داری یا کچھ تھوڑی سی مصروفیات اور بڑھ گئیں تو ایک اور صاحب کو ہم نے بھیجا، تو وہ انہوں نے پہلے ہی جمعے میں نواز شریف صاحب کا نام لے لے کے بے نظیر صاحب کے سارے کرنٹ اکاؤنٹ جتنے تھے سارے ہی گن دیے وہاں پہ۔ وہ اگلی بار میرے پاس شکایت آ گئی، مولوی صاحب بڑے معتدل طبیعت کے آدمی تھے، وہ کہا کہ جی ہمیں تو نمازیوں نے ہمیں تو گھیر لیا کہ یہ کیا ہے جی، اسی اے جمعہ پڑھن آنا ہے کہ ساڑے لیڈراں نوں تسی پوندے پے جے، اے کردے پے جے۔ تو ہم نے سمجھایا بجایا، لیکن ان صاحب کو پھر اگلے گاؤں میں بھیجا تو وہاں بھی یہی شکایت آ گئی۔ وہ بالآخر انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، جی ہم آپ کا جمعہ نہیں کروا سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے۔ کیا ہم نے صرف سیاسی بات ہی کرنی ہے؟ کیا لوگوں کا تصور دین درست کرنا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم سیاست کے جوش میں اتنے بڑھ جائیں؟ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پر تنقید کرتے تھے تو اس شخصیت کا نام برسر مجلس کبھی نہیں لیا کرتے تھے۔ اتنی احادیث ہیں اس بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا بنو اشر قبیلے کے بارے میں، اور ایک اور قبیلہ جس نے شکایت کی بنو اشر کی کہ وہ ہمیں دین ہی نہیں سکھاتے۔ بنو اشر نے آپ کو کہ کچھ لوگ ہماری بات نہیں سنتے فلاں قبیلے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا معلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو، اپنے پڑوسی قبیلوں کو، پڑوسی خاندانوں کو دین کی تبلیغ نہیں کرتے؟ اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کو علم ہے وہ ان علم والوں سے علم نہیں سیکھتے، لیکن نام کسی قبیلے کا نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 آدمی آئے، آپ کے معمولات مجھ سے پوچھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو بڑے نیک ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سویا نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں روزے رکھا کروں گا، ناغہ ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جب میں نے ان لوگوں کا یہ حال بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضو فرمایا، پھر مسجد میں گئے، لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ میں مسجد کے دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی اہم بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم یہ اور یہ باتیں کرتے ہو، جبکہ میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، اور میں دن کو روزے کے ناغے بھی کرتا ہوں، اور جان لو کہ جس نے نکاح نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کس شخص نے یہ بات کی ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ تو خدا کے لیے ہم اگر داعی ہیں، میں سیاسی لیڈر نہیں ہے، تو کم از کم ان اجتماعات میں جو دعوت کے لیے منعقد کرتے ہیں، آپ چاہے اپنے ڈیرے پر منعقد کرتے ہیں، چاہے مسجد میں منعقد کرتے ہیں، جو دعوت کے لیے خالصتاً کرتے ہیں، تو کسی کی جن سے محبت ہے ان کا نام لے کر کبھی تنقید نہ کرے۔ اشارہ کنائے میں بھی بات ہو سکتی ہے، کہہ سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت کا آدمی یہ کہتا ہے، کوئی حکمران یہ کہتا ہے، کوئی فلاں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نام ہی ضرور لیا جائے۔ تو یہ بے حکمتی جو ہے ہمارے لیے دعوت کے میدان کو تنگ کر دیتی ہے۔ تو یہ تو ہے پہلی بات، حکمت۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ والموعظۃ الحسنہ، واعظ حسنہ۔ واعظ کہتے ہیں نصیحت کو، نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، دل سوزی کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، یہ واعظ ہوتا ہے۔ واعظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی تقریر کرے تو واعظ ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے کو، آپ کسی جوان کو، کسی بوڑھے کو راستے میں چلتے ہوئے دو باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی واعظ ہے، لیکن واعظ ہو اچھا، نصیحت ہونی چاہیے اچھی اور اچھے انداز سے، چاہے کتنے ہی اچھے دلائل ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی کو بات سمجھانے کے لیے محض دلائل کافی نہیں ہے۔ دلائل سے ہو سکتا ہے کہ آپ مجمع جیت جائیں، مجمع لوٹ لیں، لیکن بندوں کو ہار دیں، لاجواب کر سکتے ہیں، جیسے لوگ مناظروں کے اندر لاجواب کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ سیالکوٹ میں گئے چند دن کے لیے دورے پر، تو ایک مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سے مجھے اختلاف ہے، آپ میرے ساتھ، میں آپ سے دلائل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ٹائم دے دیا، وہ مولوی صاحب نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا۔ مولانا سے جب بات ہوئی کہ آپ نے جی ٹائم دیا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو مناظرے کا ٹائم نہیں دیا، میں نے تو گفتگو کے لیے، مذاکرے کے لیے بات کی تھی کہ یہ تو ٹائم۔ مولانا نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ پھر جماعت کے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر نہیں جائیں گے تو یہ تو ہماری سبکی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواہ کچھ بھی ہو، آپ نے لکھ کے دے دیا کہ آپ نے مناظرے کا اعلان کیا ہے اور میں مناظرہ نہیں کرتا ہوں۔ میں مناظرے کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے مرغے آپس میں لڑ رہے ہیں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں۔ جاہل لوگوں کے درمیان، کم علم لوگوں کے درمیان دو علم والے آپس میں جھگڑا کریں اور فیصلہ عوام کرے، اس مناظرے کو میں نہیں کرنا۔ آپ نے لکھ کے دے دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ مولانا مودودی صاحب مناظرہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ مناظرے کی سپرٹ جو ہے، یقیناً کافروں کے مقابلے میں مناظرے مسلمانوں نے کیے، اہل علم نے کیے، ہندوستان میں بھی کیے، اس سے پہلے بھی مناظرے ہوتے تھے، لیکن مناظروں کی جو روایت جب ڈی ٹریک ہوئی ہے، جب مسلمان فروعی مسائل پر اور عقیدے کی باریکیوں کے اوپر مناظرے کرنے لگ گئے، تو اس سے نفرتوں نے جنم لیا اور پھر فرقے بننے شروع ہوئے۔ اس لیے کہ مناظرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی بھی آدمی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
مجمع کے سامنے کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ انسانی نفسیات، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بات کی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ مناظرے کیسے ہوتے تھے. مناظروں کے سپرٹ کس حد تک مجروح ہو گئی کہ دو مولوی صاحب ایک ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کو ادھر بٹھایا گیا، بیچ میں ریفری بیٹھتا تھا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، جی مناظرہ شروع کریں، چلیں جی آپ شروع کریں. مناظرے کا مقصد تو ہے اگلے کو ناک آؤٹ کرنا ہے عوام کی نظروں میں. اس نے اس کے اوپر حملہ کیا. ہاں جی بتائیں آپ کے اندر اور خنزیر کے اندر کیا فرق ہے؟ اگلے کو ناک آؤٹ کرنا ہے کسی طریقے سے. وہ بھی بڑا تیز ترار آدمی تھا. اس نے کہا کوئی خاص فرق نہیں ہے، بیچ میں میز ہی حائل ہے، باقی تو کوئی فرق نہیں ہے. اس نے اس کے اوپر پلٹ دیا. لو جی جیت گئے جیت گئے جیت گئے، چلا جی. اب بتائیے اس سے کیا دین کو فائدہ ہوا؟ کون سی معاشرے کی اصلاح ہوئی؟ کیا چیز ملی معاشرے کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح حسن کیا، اس میں صرف دلائل نہیں ہوتے تھے بلکہ جذبات کو بھی اپیل ہوتی تھی، دل کے اندر اترنا ہوتا تھا، سوز اور درد بھی ہوتا تھا، اور لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرما لیا تو 2000 مکے والے تازہ مسلمان ہوئے، اور جنگ حنین ہوئی، اور جنگ حنین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ، ساری جنگوں سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا. کوئی 40,000 بھیڑ بکریاں ملی، ہزاروں کے حساب سے اونٹ ملے، اور دیگر سونے چاندی اور دیگر چیزیں بہت ساری. اور ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کو نارمل دیا، جبکہ مکے والوں کو آپ نے بہت زیادہ مال دیا. ابو سفیان مکے کے موقع پہ تو مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو آپ نے 100 اونٹ دے دیا. انہوں نے کہا میرے بیٹے امیر معاویہ کے لیے، انہوں نے کہا یہ بھی 100 اونٹ. انہوں نے کہا میرے بیٹے یزید کے لیے 100 اونٹ. ایک گھر میں 300 اونٹ، کتنے؟ 3 کروڑ روپے چلے گئے. اور اسی طرح اوروں کے ساتھ بھی آپ نے کسی کو 100، کسی کو 50، کسی کو 200 اونٹ آپ دیتے گئے. مال بہت. مدینے والوں کو اسی طرح نارمل. اللہ کے رسول کو یہ حق تھا، آپ دے سکتے تھے. چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں مدینے والوں. اب مدینے والے کون تھے؟ جنہوں نے جنگ بدر آپ کی وجہ سے خطرات مول لیے. ان کا تو مکے والوں سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. جنگ بدر میں قربانیاں دیں، احد میں قربانیاں دیں، خندق کے اندر بڑی تکلیفیں مہینہ بھر برداشت کی، بھوک برداشت کی. اب جب کامیابی ملی تو نوجوانوں نے کہا کہ جب سینے چھلنی کروانے کی باری تھی، جب تیر کھانے کا موقع تھا، تلواروں کے زخم سہنے اور خون بہانے کا موقع تھا، تو ہم تھے. اب آپ کو بھی اپنی برادری، اپنا قبیلہ یاد آ گیا. بات آپ تک پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیا، جو بنو خزرج کے سردار تھے، اور کہا کہ سعد یہ اور یہ بات مجھ تک پہنچی ہے. عرض کی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا کیا تم بھی یہی سوچتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم کا فرد ہوں، میری بھی یہی رائے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اپنے انصار کو جمع کرو، اوس اور خزرج کو، سب کو، مدینے والوں کو جمع کرو، باقیوں کو نہیں، مہاجرین کو نہیں، باقیوں کو نہیں، ان کو جمع کرو. ایک چرمی خیمے کے اندر سب کو جمع کر لیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی. آپ کو جب بلا لیا گیا تو آپ نے بات شروع کی، لوگوں یہ اور یہ بات مجھ تک پہنچی ہے. تو جو بزرگ صحابہ تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نوجوانوں نے غلطی سے کہہ دی ہے، آپ درگزر کریں، آپ معافی دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ میری وجہ سے تمہیں ہدایت مل گئی. تم آپس میں ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹتے تھے، میری وجہ سے تم باہمی شیر و شکر ہو گئے.
تمہارا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا، میں آیا ہوں تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عرب کے اندر نمایاں کر دیا، عزت سے سرفراز کر دیا۔ لیکن اے انصار، تم یہ کہہ سکتے ہو، اور تم ضرور کہہ سکتے ہو، تمہیں اس کا حق ہے کہ اے محمد، تمہاری قوم نے تمہیں اپنے وطن سے نکال دیا تھا، ہم نے تمہیں جائے پناہ عطا کی تھی۔ اے میرے انصار، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری قوم نے تمہاری مخالفت کی تھی، تمہاں پر جنگ مسلط کی تھی، ہم نے تمہاری حفاظت کی تھی۔ تم کہہ سکتے ہو کہ تمہاری قوم دشمنی میں اس حد تک گزر گئی تھی کہ تمہارا ایک ایک قطرہ خون بہانے کے اوپر وہ تلے ہوئے تھے، لیکن ہم نے آپ کے لیے خون بہایا تھا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، تم یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ اعتراف۔ اور لوگ رو رہے تھے، لوگ، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے۔ فرمایا، لوگوں، یہ میں نے مکے والوں کو جو مال دیا ہے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے کہ وہ سمجھیں کہ مذہب کے اندر پابندیاں ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بڑا ہوتا ہے، تو میں نے ان کی دل جوڑنے کے لیے اسلام سے یہ ان کے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ تو تمہیں کیسا لگتا ہے کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹوں کو ہانک کر لے جا رہے ہوں اور مکے کی طرف جا رہے ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لے جا رہے ہو، تو تمہیں کیا چیز زیادہ ضرورت ہے؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، یا رسول اللہ ہمیں صرف آپ چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور فرمایا، اللہ انصار پر رحم فرماؤ، انصار کے بیٹوں پر رحم فرماؤ، انصار کے پوتوں پر رحم فرماؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اے انصار، میرے بعد بھی تمہیں کچھ دکھ تکلیف دیکھنے پڑیں گے، تو اس پر تم صبر کرنا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر تم مجھ سے آ کر ملو۔ اگلی امید بھی جوڑ دی، دلوں کو جوڑنا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، دل نوازی۔ میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی تو کسی کا موبائل بج گیا، وہ بند نہیں کرنا ہوتا تھا، بیچارہ غریب بندہ، بڑے جیسے کہ کوئی انگ نہیں کرنا تھا، وہ نماز میں تھا۔ جو ہی نماز مکمل ہوئی، مولوی صاحب چنگے تگڑے تھے، بڑا مدرسہ تھا ان کا، دھاڑے پھر، حالانکہ بڑے عالمی علمی خاندان کے آدمی تھے، شرم نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، لوگوں کی نماز خراب کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو کسر نکال سکتے تھے سب کے سامنے بیچارے کی کر دی۔ ہم بھی ایسی گرمی کھاتے ہیں مسجدوں میں۔ خیر، بات آئی گئی، میں نے تنہائی میں ان سے پوچھا، شیخ وہ واقعہ کیسے ہے؟ کئی دن کے بعد میں نے کہا وہ واقعہ ذرا سنائیں، وہ کیسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ایک بدو آیا اور اس نے کھڑے ہو کے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے دوڑے اس کی طرف، مارنے کے لیے اس کو دوڑے، شور مچاؤ، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کو پیشاب کرنے سے اب نہ روکو، پیشاب کرنے دو اس کو۔ پیشاب کا مسئلہ ایسا ہے بھائی، بیچ میں روکیں گے تو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں، صحت کی تباہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس کو کر لینے دو، بھائی پیشاب ہی ہے نا، کر لیا ہے تو کرنے دو۔ جب پیشاب کر لیا، جاؤ بھائی پانی لے آؤ، پانی لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو دھلوایا، پاک صاف کیا، اور اس بندے کو کہا، اللہ کے بندے، یہ سجدہ گاہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ پاک رہنی چاہیے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈانٹا نہیں۔ اور وہ شخص کہتا ہے، اللہ کی قسم
ایسا مربی، ایسا بات سمجھانے والا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اتنی شفقت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ تو آپ کا مرید بن گیا۔ بھائی بدو تھے، ان کی تربیت کہاں تھی؟ جن کو آپ آج جانگلی کہہ لیتے ہیں تو انسان نا، ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم بس پینڈو کہہ کے، جانگلی کہہ کے ان کو نظر انداز کر دیں؟ تو یہ ہے واضح حسنہ، تقریریں نہیں ہے، واز، گفتگو، بات سمجھانے کا انداز۔ تیسری بات کون سا اصول بتایا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تیسرا اصول ہے جدال کرنا۔ جدال کہتے ہیں بحث کرنے کو، لیکن کیسے بحث؟ احسن، بہترین طریقے سے۔ موعظہ کے لیے حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ واعظ کریں اچھا، لیکن جدال کے لیے، بحث کے لیے ہے احسن۔ احسن سپرلیٹیو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے۔ جو عربی جانتے ہیں، انگریزی والے سپرلیٹیو ڈگری جانتے ہیں کہ گڈ، بیٹر، بیسٹ ہوتا ہے، سب سے اوپر۔ مراد کیا ہے کہ بحث کرو تو سب سے اچھے طریقے سے۔ جدال میں مناسب طریقہ بھی چل جائے گا، لیکن بحث اگر بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تو کرنا، ورنہ نہ کرنا۔ مطلب یہ سمجھایا گیا ہے۔ کیوں کہ بحث ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں خواہ مخواہ گرمی آ جاتی ہے۔ بحث ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب بندے کے پاس دلائل نہ بھی ہو نا، تو کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا پکڑا اور دوسرے کو مار دیا۔ بحث چیز ہی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر جذبات شامل ہو جاتے ہیں، گرمی آ جاتی ہے۔ بظاہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں دلیل دے رہا ہوں، لیکن دلیل کے نام پہ روڑے مار رہا ہوتا ہے۔ تو بحث کے اندر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بحث و مناظرہ آدمی اگر جیت بھی لے تو مخاطب کو ہار دیتا ہے۔ تو ہم نے تو بندے جیتنے ہیں، بندوں کے دل جیتنے ہیں، نہ کہ ان کو ناک آؤٹ کرنا مقصد ہے۔ یہ نہیں چلے گا۔ اب اس کے ساتھ حکمت کے مختلف پہلوؤں میں کتنا ٹائم باقی ہے جی؟ ہاں، تو میں اب یہ آپ کو بات کروں کہ حکمت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، ہر بات ہر موقع پہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اور دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دین کے کچھ بنیادی امور ہیں اور کچھ فروعی امور ہیں۔ کلمۃً طیبۃً کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے کہ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء۔ اس کی اصل یعنی اس کی جڑ وہ کیا ہے؟ زمین میں مضبوط ہے۔ وہ فرعها فی السماء، اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو دین کی اصل کیا ہے بھائی؟ دین کی اصل ہے، دین کی جڑ کیا ہے؟ ایمانیات، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، تقدیر پر، کتابوں پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے نا۔ جیسے جڑ درخت کی نظر نہیں آتی ہے، لیکن زمین میں جتنی مضبوط ہوتی اتنا ہی درخت شاندار ہوتا ہے، ایسے ہی ایمانیات بھی نظر نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر دین کا ایک تنا ہے جس کے اوپر باقی ساری شاخوں کا انحصار ہے۔ وہ دین کا تنا کیا ہے؟ عبادات ہیں جو سب مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں۔ فرض اعمال ہیں، حلال اور حرام کے واضح احکام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حلال اور حرام، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، کس کو نہیں پتا؟ شراب حرام ہے، کس کو نہیں پتا؟ رزق حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔
ان کی تبلیغ کرے. یہ ہیں چیزیں کرنے کی. تو کتنی ساری چیزیں ہیں. جو اقبال نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو. تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اگر ہم ان ایمانیات کو اور ان اصولوں کے اوپر ہی سارا زور لگائے امت، تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہی نہیں ہے. باقی کیا چیزیں ہیں؟ نماز کے اندر بھی ساری چیزیں مجموعی ہیں. نماز کدھر رخ کرنا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف؟ ساری طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. طہارت وضو شرط ہے کہ نہیں ہے؟ لباس پہننا پورا لباس شرط ہے کہ نہیں ہے؟ جتنا سطر ہے سب کے نزدیک طے شدہ ہے، گھٹنے سے لے کر ناک ڈھانپنے تک مرد کا سطر سب شامل ہے. تو کیا اختلاف رہ گیا؟ وقت کا بھی طے شدہ ہے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں. نماز میں قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، کوئی مذہب کوئی مسلک والا اختلاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو اختلاف کس چیز کا ہے؟ رفع دین کا. یہ ہے نا. آپ میں سے کون کون نہیں کرتا رفع دین؟ کون کون نہیں کرتا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. یہ ساری جماعت اسلامی بغیر رفع دین دے نماز پڑھی جا رہی ہے یار. میں تو جدوں بھی نماز شروع کرنا پہلے رفع دین کرنا. اللہ اکبر. تسی نہیں کرنے؟ یہ بہول نہ کرتے والے میرے خیال بھولا ہوئی ہے. اچھا کر دیں، شکر ہے. تو بھائی رفع دین تو سارے ہی مانتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ شروع میں وہ بھی حدیث ہے ترمذی کی، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اور بخاری کے اندر جو ہیں رکوع سے پہلے اور بعد میں کرنے کی کئی روایتیں موجود ہیں، وہ بھی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیثیں وہ بھی ہیں جو سجدوں کے درمیان کرنے کی ہیں، 2 سجدوں کے درمیان کرنے کی بھی روایات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اہل علم نے تطبیق کی ہے، ترجیح دی ہے حدیثوں کو، لیکن اختلاف تو اتنا بڑا نہیں جتنا ہم نے بنا دیا ہے. چلیں آپ میں سورہ فاتحہ کا اختلاف ہے. سورہ فاتحہ کون کون نہیں پڑھتا آپ میں سے؟ نہیں اے گل نہ کرو ہن تسی ڈر گئے جے. ہاں جی ہن پہلے تسی پھڑے گئے جے نا. ہاں جی محتاط ہو گئے جے. بھائی سورہ فاتحہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں ویسے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا. تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ اختلاف بھائی اس چیز کا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو پھر پڑھنی ہے کہ نہیں پیچھے والے نے، کہ امام صاحب نے بھی نہیں پڑھنی؟ امام صاحب نے تو پڑھنی ہے. تو اب پیچھے والے پڑھیں نہ پڑھیں. قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو، تو وہ پڑھ رہا ہے تو سنیں. لیکن حدیث کہتی ہے کہ کئی ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی دلائل ہیں. بڑے بڑے لوگ ادھر بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑے اہل علم اور بڑے اللہ کے تقوی والے ادھر بھی ہیں. تو پھر اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سن لو، قرآن پر عمل ہو گیا. جب وہ آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہے تو تم بھی پڑھ لو. کیا ہے؟ تو بہرحال آمین کا میرے خیال میں اختلاف ہے. آپ کو آمین آپ نہیں کہتے ہیں؟ کون کون نہیں کہتا؟ وہ ایک آدمی نہیں کہتا، وہ بھی نہیں کہتا. آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں آمین. اچھا ولا الضالین آپ آمین نہیں کہتے اللہ کے بندو؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ بھابی مطلب یہ کرتے ہیں ہم نے نہیں کرنا. ہاں تو یوں کہیں نا. تو آمین اونچی کہنے میں تو اختلاف ہے، آمین کہنے سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. ہیں بھائی سارے آمین کہتے ہیں تو کتنا جھگڑا رہ گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تراویحوں سے اختلاف ہے میرے خیال میں. تراویح کون کون پڑھنے کا قائل نہیں ہے آپ میں؟ سارے ہی ہیں. 8 اور 20 کا صرف تعداد کا ہی جھگڑا ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اتنے تو اختلاف ہونے میں یار اتنا جھگڑا. وہاں امت کی مائیں
ان کی عصمتیں برباد ہو رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں پہلے ہم آمین کا اور رفع دین کا مسئلہ حل کریں گے پھر آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، یہی کریں گے نا۔ تو ہم نے اس قوم کو اس سے نکالنا ہے۔ یہ حکمت ہے کہ فروعی مسائل کے اوپر جھگڑے کرنے کی بجائے اصول کی دعوت دینا، ورنہ کیا ہوگا، کام خراب ہو جائے گا اگر ان فروعات چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اندر، یہ چھوٹی سوچوں کے اندر ان میں نہ پڑیں۔ حضرت امام شافعی تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، ان کو تابعین کہتے ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا شیخ یہ بتائیں ابلیس، شیطان کا نام تو ابلیس ہے، ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کیا لوگ کتنے کتنے گہرے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ۔ تو آپ نے فرمایا بھئی میں تو ابلیس کے ولیمے پہ بھی نہیں گیا اور اس کے نکاح پہ بھی حاضر نہیں تھا، کسی ایسے آدمی سے جا کے پوچھو جو اس کے نکاح پہ گیا ہو، وہ اس کو معلوم ہوگا۔ تو ہمارے اہل علم نے ایسے سوالات کے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیے، لیکن ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ وہ سید احمد شہید جب سکھوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے نا صوبہ سرحد میں، تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ الو پرندہ ہے جو رات کا پرندہ، الو حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اب دیکھیں نا کتنے لوگوں کو الو سے سابقہ پیش آتا ہے، کتنوں نے دیکھا ہے، کتنوں نے کھانے کا اتفاق ہوگا، لیکن لوگ بریک مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو الوؤں کا مسئلہ ہے، کسی الو سے جا کے حل کرواؤ، میں نہیں کر سکتا۔ آج تو جو ٹی وی پہ جو مولوی صاحب آتے ہیں وہ ہر سوال کا جواب دینا فرض سمجھ لیتے ہیں، کہیں میری سبکی نہ ہو جائے کہ جواب نہیں دے سکا۔ ہمارے اہل علم کہہ دیتے تھے کہ بھائی اس کا سوال فلاں سے پوچھو، فلاں اہل علم سے پوچھو، یا مجھے نہیں معلوم۔ ایک راوی بیان کرتے کہ میں نے میری موجودگی میں حضرت امام مالک سے 40 سوال پوچھے گئے، جن میں سے آپ نے صرف 5 سوالوں کے جواب دیے، باقیوں کے بارے میں کہا مجھے علم نہیں۔ اتنے بڑے عالم نے کہا مجھے علم نہیں۔ تو ان فروعات کے اندر نہیں پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے بیٹے کو اللہ نے بڑی عمر دی، واقعہ کربلا گزر چکا تھا، تو آپ سے کسی نے سوال کیا، یہ بخاری کے اندر کئی جگہ پہ یہ حدیث آپ کو ملے گی اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ملے گی۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ جی اگر آدمی مکھی مار بیٹھے تو کیا اس سے دم لازم آتا ہے؟ یہ حج میں جاتے ہیں نا جب، تو مارنے سے عموماً منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مچھر مار دے، مچھر کے خون میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ چلیں جیسے بھی۔ آپ نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تم ہو کون، اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں یہ کوفے سے آئے ہیں، نواسہ رسول کے خون کے دھبے ان کے بدن پر ہیں، ان کے دامن پر ہیں، اور مجھ سے مچھر کے خون کا سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ او سفیدی پھری قبرو، تمہارے اندر غلاظتیں دفن ہیں، اوپر سے تم سفید قبریں بنی ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں کہ تم سموچے اونٹ اور ہاتھی نگل جاتے ہو اور مچھروں کو چھانتے رہتے ہو، تم بیواؤں کے گھروں پہ قبضے کرتے ہو اور سونف اور زیرے کی زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھ جاتے ہو کہ سونف اور زیرے کی زکوٰۃ کتنی بنے گی، کیونکہ اس کی زکوٰۃ ہی بڑی معمول، فصل کتنی ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دکھاوے کی دینداری، دکھاوے کا دین، تو اصل دینداری اس پر متوجہ کرنا، تو جھگڑا بھی نہیں پیدا ہوتا اور بات بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اصل لوگوں تک دین پہنچانا یہ ذمہ داری ہے۔ امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں 8 اور 20 تراویح کا نا شافیوں اور حنفیوں میں وہاں دونوں مسلک ہے، تو یہ جھگڑا ہو رہا تھا مسجد میں، نہیں 8 تراویح ہوں گی یا 20 ہوں گی۔
تو انہوں نے دونوں فریق نے اپنی رضامندی سے امام حسن البنا کو اپنا ثالث بنا لیا کہ آپ فیصلہ کریں۔ امام حسن البنا کو معمولی آدمی نہیں تھے، اخوان المسلمون کے بانی بھی تھے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ان کے والد صاحب جو تھے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے مسند احمد بن حنبل جو بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب، اس کی شرح لکھی تھی، انہوں نے شرح لکھی تھی الفتح الربانی کے نام سے۔ اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے، ان کو انہوں نے بنا لیا ثالث۔ تو آپ نے کہا، پوچھا لوگوں سے کہ تراویح کا دین میں حکم کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی تراویح نفل ہے، نفل عبادت ہے، نفل حکم ہے۔ پھر آپ نے پوچھا مسلمانوں کے اتحاد و اخوت کا دین میں کیا حکم ہے، یعنی فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل تو آپ کر لیں، ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو مسلمان لڑتے بھی رہے، اکٹھے بھی ہوتے رہے، ٹھیک ہے کہ اتحاد فرض ہے؟ سب نے کہا اتحاد فرض ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمہارا فیصلہ ہو گیا، تم نے خود ہی کر دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ دانش مندی ہوگی کہ کوئی شخص نفل کے قیام پر اتنا جھگڑا کرے، اتنا اصرار کرے کہ فرض خطرے میں پڑ جائے؟ تو میرے نزدیک فیصلہ یہی ہے کہ جو 8 کو درست سمجھتا ہے وہ 8 پڑھ لے، جو 20 کو وہ 20 پڑھ لے۔ تو یہ سمجھنا کہ کون سی چیز اصولی ہے، بنیادی ہے، اس کو قائم کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی اور جگہوں پہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے اس کو ان بنیادوں پر بناؤں جن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بنا کر گئے تھے۔ چونکہ اس عمارت کو بنے ہوئے 2500 سال گزر چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 2500 سال میں تو ہر بلڈنگ ہی گر جاتی ہے، اور یہ تو کئی بار بنی تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دور میں بنی تھی۔ معلوم ہے نا جب آپ نے حجر اسود کا مسئلہ حل کیا تھا، تو جب یہ بنی تھی نا آپ کے دور میں، تو قریش مکہ کے پاس پیسے کم پڑ گئے، وسائل کم تھے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو چھوٹا کر دیا، کیونکہ وہ پورا نہیں بنا سکتے تھے۔ اور یہ جو باہر منڈیر سی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی دیوار جس کو حتیم کہتے ہیں، ہے نا تھوڑا سا حصہ، یہ دراصل خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا، یہ باہر چھوڑ دی، اس وقت سے اب تک ایسے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں اسی بنیاد پہ کھڑا کروں، لیکن میں اس کو اس لیے نہیں کرتا، اس کو اس لیے نہیں گراتا کہ اے عائشہ تمہاری قوم، تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، دین میں نئی نئی آئی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑتا۔ مقصد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اصلاحات کی تھیں، حج کے اندر بھی کئی تبدیلیاں کر لی تھیں، خانہ کعبہ کو بھی صاف کیا تھا۔ تو اب کہیں یہ نہ کہیں کوئی ایشو نہ بنا لیں، یا ان کے خیال پہ یہ گزرے کہ دیکھو خانہ کعبہ جیسی عمارت کو بھی گرا رہا ہے۔ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں نا، یہ خیال رکھنا، جذبات بڑے شدید ہوتے ہیں، کیونکہ جب ابرہہ لشکر کر کے حملہ کرنے آیا تھا تو اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی تھی، تو یہ گرانے کا عمل ایسا تھا کہ کہیں وہ اس کو کسی الٹ معنی میں نہ لے لیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول کسی سے ڈرنے والے تھے، یا محض کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اہم دینی کام چھوڑنے والے تھے؟ نہیں چھوڑنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ دعوت کی بات ہو رہی ہے نا، اور دعوت کیا ہے یہ میں بتانا بھول گیا تھا کہ دعوت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، توحید کو قائم کرنا۔ کیوں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کیا بات کرتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک
اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. سارے نبیوں کی دعوت ہے، چاہے کسی کو ناگوار گزری. کم تولنے والی قوم کو بھی کہا کہ نہ کم تولو. جو بری لت کے اندر مبتلا ہو گئے تو ہومو سیکسولیٹی پہ آ گئے تھے، ان کو کہا. لیکن ان سب کاموں کے اوپر تنقید کی، لیکن پہلے کیا کہا؟ قوم عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ معبود نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر بھی یہی بات کی اور بار بار کی، اور کافر کبھی یہ کہتے تھے کہ ضد نہ کرو، اس بات کو چھوڑ دو. قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن غیر ھذا وبدلوا، اس قرآن کی جگہ کوئی اور کتاب لے آؤ یا اسی میں کوئی ترمیم و اضافہ کر لو. اللہ کے رسول نے کی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ایک بار ساری قوم کے چودھری آپ کے گھر پہ آ گئے آپ کے چچا کو دبانے کے لیے، اور آپ کے چچا کہنے لگے کہ بیٹے اتنی ضد نہ کرو، ان سے کوئی بات کر لو، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے. حتیٰ کہ سارا ظلم کرنے کے بعد وہ تھک گئے تو اب انہوں نے دوسرا حربہ اختیار کیا. ربیہ، عتبہ بن ربیہ نے کہا عورت چاہیے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے، بتاؤ جو چاہیے ہم پیش کرتے ہیں. آپ کو اپنا سردار اور بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں بشرطے کہ یہ دعوت چھوڑ دو. ہم ہوتے تو ہم تو کہتے اللہ کے رسول حکومت لے لیتے، بعد میں ڈنڈے کے زور سے سیدھا کر دیتے سب کو. کیوں بھائی؟ خیال تو ہمارا یہی آتا ہے نا، کیونکہ ہمارے اوپر سیاست یا حکومت کا خیال اتنا غالب ہوتا ہے کہ ہم دعوت کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم کس دعوت کے دائی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں، یہ چھوٹی چھوٹی ممبریاں تو خود بخود چل کے آپ کے گھر آئیں گے اگر ہم صحیح دعوت دے رہے ہوتے. ترلے لیتے پھرتے ہیں ہم لوگوں کے. اگر ہم پوری دعوت دیں اور توحید کی دعوت دیں، سچی اور کھری دعوت دیں، تو یہ ساری چیزیں خود چل کر ہمارے پاس آئیں گی، اور آ رہی تھیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ اصل دعوت کے اوپر ہی کمپرومائز کر لیا. معاشرے کے اندر جس بنیاد کے اوپر آپ نے لڑائی کھڑی کرنی ہے، جس بنیاد کے اوپر کشمکش برپا کرنی ہے، اگر آپ اسی سے دستبردار ہو گئے تو معاشرے میں آپ کی پہچان اور شناخت بھی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کس لیے کھڑے ہیں؟ آپ کو کیوں لوگ آپ کی طرف دیکھیں؟ تو لا الہ الا اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت، اور توحید کی دعوت جہاں ایوان حکومت میں بلند کرنے کی، سیاست کو ٹھیک کرنے کی ہے، وہاں وہ جو لوگوں نے، کسی نے نذرانے دینے کے لیے کسی کو منتخب کیا ہوا ہے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے کسی کو بنایا ہوا ہے، کسی نے حاجت روائی کے لیے کہیں قبروں کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہیں، تو اس کی دعوت دینا بھی سب کے لیے ضروری ہے. ہم نے بھی تقسیم کر لی ہے کہ کچھ لوگوں نے مزاروں کے خلاف بولنے کوئی ساری توحید سمجھ لیا، اور ہم نے صرف حکمرانوں کو للکارنے کوئی ساری توحید سمجھ لیا. ہم اس بات کو نہیں کہتے، دوسرے اس بات کو نہیں کہتے. دعوت جو ہے مسلمانوں کو ہر غیروں کی سجدہ ریزی سے بچانے کا نام ہے. یہ سارے کام حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. آپ کا باپ حاتم طائی جو تھا وہ بڑا سخی آدمی تھا نا، دین عیسائیت پر تھا، ظاہر آخری دین آپ سے آنے سے پہلے تو وہی تھا. تو جب آیا تو گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، ان کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی. ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلیب دیکھی تو فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان عیسائیوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں کہا، اپنے درویشوں کو، راہبوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تورات میں حلال ہوتا تھا وہ حرام کرتے تھے، جی کرتے تھے، جو حرام ہوتا تھا اس کو حلال کرتے تھے، جی کرتے تھے. تو پھر تم مانتے تھے؟ جی مانتے تھے. فرمایا اور اللہ کے مقابلے میں رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو حلال حرام کرنے کا آپ اختیار دے دیں. اگر پارلیمنٹ کو بھی آپ یہ اختیار دے دیتے ہیں تو پھر آپ نے گویا شرک کیا، اور کسی کو یہ شرک نہیں نظر آتا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی مزاروں پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، چھوڑو جی اس کے اوپر بات نہیں کرنی. بھائی جو غلط ہے، جو توحید ہے اس کو نکھارنا ہے، بتانا ہے. اگر توحید نہیں بتانی تو پھر کس نے بتانی ہے؟
सारी चीज़ें बतानी है कि मांगना अल्लाह ताला से ही होता है। सजदा रेज़ी सिर्फ उसी के लिए जायज़ है, किसी और के लिए जायज़ नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है। तो हज़रत मोहतरम, दावत और उसके अंदर भी असूल और फ़रा का लिहाज रखना, हिकमत से बात करना, अच्छी वाज नसीहत प्यार से सोज़ और दर्द से देना, और अगर बहस करनी भी पड़े तो फिर अपने ऊपर कंट्रोल कर कर ज़्यादा अच्छे तरीके से बहस करना। और अगर बात बढ़ रही हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही फैसला करके उठना है, बड़ी हिकमत से कह दें भाई चलें इसके ऊपर फिर दोबारा बात करेंगे, या मैं भी आपकी बात पे गौर करूँगा, आप भी मेरी बात पे, मेरे दलाइल पे गौर करें। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जमात पे किसी ने तनकीद की, आपके अमीर पे किसी ने तनकीद की, आप सीखपा हो जाएं, लड़ाई करने शुरू कर दें। भाई आप ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है जमात भी इंसानों की जमात है, कोई फरिश्तों की तो नहीं है, इसमें भी गलतियाँ कोताहियों के साथ चलती है। लेकिन वैसे ये बात है कि जमात में आदमी जो बुरा होता है ना, ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ये भी तो आप कह सकते हैं ना। जी जमात में भी बुरे लोग हैं, लेकिन जमात बिल आखिर उन लोगों को छांट के निकाल देती है अगर वो गलत काम उनके बढ़ जाते हैं, इस्लाह की कोशिश करती है। तो ये तरीके हैं समझाने के, बहस के। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।